اسی تقریب کے حوالے سے جو میری دوسری نظم ہے اس کا عنوان ہے تعارف، اور وہ تعارف ہے بیسیکلی میری شاعری کا۔ تعارف کے لیے سوچا کہ چند اشعار کر دیکھوں، تعارف کے لیے سوچا کہ چند اشعار کر دیکھوں، میں کیا لکھتا ہوں کیوں لکھتا ہوں یہ اظہار کر دیکھوں۔ خود اپنی ذات پر لکھنا مگر دشوار لگتا ہے، خود اپنی ذات پر لکھنا مگر دشوار لگتا ہے، جو رستہ دور سے گزرے وہی ہموار لگتا ہے۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے انا کو مات کر دیکھوں، میری کوشش یہ ہوتی ہے انا کو مات کر دیکھوں، تلاش وجہ آفات و زبوں حالات کر دیکھوں۔ نہ شب کو دن بناتا ہوں نہ دن کو رات کرتا ہوں، میں شاعر ہوں جو دکھتا ہے اسی کی بات کرتا ہوں۔ اب ذرا کان کھڑے کر لیجئے، یہ غالباً آپ کسی شاعر سے نہیں سنیں گے۔ اگر افرنگ کے ہاتھوں یہ کمپیوٹر نہیں بنتا تو ممکن ہے کہ میں لکھتا نہیں شاعر نہیں بنتا۔ واسطی صاحب، آپ مجھے پہلے کمپیوٹر شاعر کہتے ہیں۔ میں جب اڑ کر ہواؤں میں دہر کی سیر کرتا ہوں، طیارہ ساز کے حق میں دعائے خیر کرتا ہوں۔ اگر چھوٹے بڑے کے ہاتھ میں اب فون رہتا ہے، میرا دل مغربی ایجاد کا مرہون رہتا ہے۔ جسے امریکہ والے 5ویں ترمیم کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا 5th Amendment، the right to remain silent۔ جسے امریکہ والے 5ویں ترمیم کہتے ہیں، میرے نزدیک اس کو فرد کی تعظیم کہتے ہیں۔ مجھے پرواہ نہیں ان کے کشادہ سے رواجوں کی، مگر عزت بجا لاتا ہوں مرضوں کے علاجوں کی۔ مجھے جاپان جرمن ہی بہم یہ راز کرتے ہیں کہ ناکامی سے اٹھ کر کس طرح پرواز کرتے ہیں۔ مجھے ایک معجزے کے طور سنگاپور دکھتا ہے، مجھے ایک معجزے کے طور سنگاپور دکھتا ہے، عیاں محنت کی برکت اور خدا کا نور دکھتا ہے۔ مجھے چینی ترقی سے یہی پیغام ملتا ہے کہ چھوٹے ہوں اگر کنبے بڑا انعام ملتا ہے۔ کوئی تازہ تصور جب کہیں ایجاد ہوتا ہے، مجھے بس رشک آتا ہے، میرا دل شاد ہوتا ہے۔ مجھے اپنی زبوں حالت کوئی سازش نہیں لگتی، میں سازش کے تھیوری کے شدید خلاف۔ مجھے اپنی زبوں حالت کوئی سازش نہیں لگتی، میری جانب سے ہی مقدور بھر کاوش نہیں لگتی۔ کسی کی جیب میں چپکے سے جب بھی کیش آتا ہے، مجھے رشوت کی کارستانیوں پر طیش آتا ہے۔ وہ آزادی کے افسانے مجھے اب بور کرتے ہیں، وہ آزادی کے افسانے مجھے اب بور کرتے ہیں، یہ آبادی کے پھیلاؤ مجھے کمزور کرتے ہیں۔ مجھے نسواں کے مدرسوں کا جلنا راکھ کرتا ہے، مجھے نسواں کے مدرسوں کا جلنا راکھ کرتا ہے، جہالت کا بنے رہنا جگر کو چاک کرتا ہے۔ کسی لڑکی کے چہرے پر اگر تیزاب گرتا ہے، کسی لڑکی کے چہرے پر اگر تیزاب گرتا ہے، میری آسوں امیدوں پر کہ جیسے آب گرتا ہے۔ پڑوسی کو ادو رکھنا مجھے اچھا نہیں لگتا، پڑوسی کو ادو رکھنا مجھے اچھا نہیں لگتا،
میرا اپنا محافظ ہی مجھے سچا نہیں لگتا. مجھے یہ ایٹمی طاقت ہمیشہ زہر لگتی ہے. مجھے یہ ایٹمی طاقت ہمیشہ زہر لگتی ہے. عذابوں کی نشانی ہے، خدا کا قہر لگتی ہے. نفس ڈینگی سے مرتے ہیں کبھی ناقص دواؤں سے. مجھے لگتا ہے جیسے مر رہے میری خطاؤں سے. یہاں ہر بات میں کچھ دوہرا معیار ہوتا ہے. یہاں ہر بات میں کچھ دوہرا معیار ہوتا ہے. ادھر بلا ادھر اقبال کا پرچار ہوتا ہے. ڈائمیٹریکلی اپوزٹ، اور دونوں کو ہی مان رہے ہیں. سبھی کہتے ہیں امریکہ بڑا مکار ہوتا ہے. سبھی کہتے ہیں امریکہ بڑا مکار ہوتا ہے. وہاں رہنے کو لیکن ہر کوئی تیار ہوتا ہے. تو سچ یہ ہے کہ میں اغیار سے نفرت نہیں کرتا. تو سچ یہ ہے کہ میں اغیار سے نفرت نہیں کرتا، مگر یہ بھی کہ میں ان کی طرف ہجرت نہیں کرتا. مجھے اپنے ہی گھر رہ کر اسے بہتر بنانا ہے. یہی ہے شاعری میری، یہی میرا ترانہ. اگر دنیا میں رہنا ہے تو ہم کو سوچنا ہوگا. اگر دنیا میں رہنا ہے تو ہم کو سوچنا ہوگا. ذہن کو کام میں لانا، سروں کو نوچنا ہوگا. اور یہ آخری شعر جو ہے یہ میاں محمد بخش کے ایک بڑے مشہور شعر کا ٹرانسلیشن ہی ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ شام سے پہلے گھر جانے کی بات ہے. کہیں ایسا نہ ہو سائیں کہ ہم کو دیر ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو سائیں کہ ہم کو دیر ہو جائے. گھروں کو لوٹنا چاہیں مگر اندھیر ہو جائے. لوئے لوئے پرلا کڑیے جے کچھ پانڈا فرنا. کہیں ایسا نہ ہو سائیں کہ ہم کو دیر ہو جائے. گھروں کو لوٹنا چاہیں تو شب اندھیر ہو جائے.